اپنی بیوی کو حق مہر دینا کیسا ہے؟ تو بھائی دیں گے بھی اپنی بیوی کو حق مہر، کوئی پڑوسی کی بیوی کو حق مہر تو نہیں دیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسا سوال ہے آپ کا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ یہ تو وہی حال ہے کہ مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ہنی مون پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ بیوی اپنی ہو۔ گوانڈی دی زال نہ تو ہنی مون تے وان پچھو فائدہ۔ تو بھائی اپنی بیوی کو حق مہر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 رب کریم نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فرمایا ہم نے حق مہر کو مقرر فرمایا۔ تو حق مہر کو کس نے مقرر کیا؟ میرے اللہ نے۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر کی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا مار لاقل من 10 دراہم، فرمایا کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ اور یہ 10 درہم حضور پاک کے دور والے، دبئی والے نہیں، ان کی موجودہ قیمت 5000 سے اوپر بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حق مہر دینا واجب ہے۔ اور کسی نے حق مہر نہ دیا اور وہ مر گیا تو قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے وراثت سے حق مہر نکالا جائے گا اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ میں ایک گھر میں بیٹھا تھا، میں نے مسئلہ سنایا تو ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سچی مچی پر دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے میں نے تو سمجھا ہے کہ میں لکھ پاڑی چودھے مولوی میں قرآن کریں دیں لکھ پاڑے، بھائی دینا پڑتا ہے، یاد۔ اچھا پھر لوگ معاف کراتے ہیں، معاف کرانے کی بھی پوری ترتیب ہے، معاف ہوتا ہے لیکن اگر اس ترتیب پہ عمل کرو تو۔ کیسے؟ معاف کر دو جی، معاف کر دیا، یوں معاف نہیں ہوتا، اس کو بتاؤ کیا ہے۔ مثلا آپ نے 5 تولے حق مہر میں سونا دیا تو آپ 5 تولے اٹھائیں، سونا لیں، بیوی کے قدموں میں جا کے رکھ دیں، اسے کہو اللہ رسول کی طرف سے یہ حق تیرا ہے، تو ہمیں دے، پڑوسی کو دے، کھا جا کر کالے چور کو دے دے، کسی کو دے دے، ہم اللہ رسول کی طرف سے تجھ سے نہیں پوچھ سکتے، تو اس کی مالک کا قابضہ ہے مکمل کی مکمل، تو رکھ۔ ہاں اس کے بعد وہ تمہیں دے دے تو معاف ہوتا ہے۔ جب میں یہ مسئلہ سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وال تو کوئی نہیں دیوڑا، کہتے ہیں پھر تو اس نے نہیں دینا، تو پھر معاف کیوں کراتے ہو؟ یہ کو ڈسین دے بھی کورین بھی او شو جی سمجھی پہ بھی معاف چکرین دے بچڑا ایویں سوکھا حق مہر معاف نہیں تھیندا۔ کو بھی یہ سوال پوچھنا میں ایویں جواب دو، واسی حال پہلا سوال۔ کھانے کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کھانا چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جانا چاہیے یا نماز کو مؤخر کر دیں؟ بھائی 2 باتیں ہیں، نماز کا وقت ہو جائے یا جماعت کا وقت ہو جائے، اس میں فرق ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنی بھوک کو دیکھیں کہ آپ کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ نماز آپ سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کو کھانے اور روٹی اور بوٹی اور آلو کے لقمے یاد آتے رہیں گے، تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو پہلے آپ جماعت کر لیں، پھر اس کے بعد آ کر کھانا کھا لیں۔ یہ وہی حال نہ ہو، ہم سرگودم بیٹھے تھے، ایک بندے نے کہا ہاں چھتی نماز پڑھ لیے پھر آرام نال کھانا کھانا ہے۔ کہتے جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا ہونا تو چاہیے تھا آرام سے نماز پڑھ لو پھر جلدی کھانا کھا لینا۔ تو بھائی اگر آپ کو بھوک شدید ہے تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو نماز کی جماعت پہ علماء مجبور نہیں کرتے۔ ابتشام، پلوشہ، حریش، حضرت یہ نام ٹھیک ہے، ابتشام کا تو مجھے معنی نہیں آتا، پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے۔ پلوشہ یہ نام میں سمجھتا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے بعد میں اپنے پشتون حضرات ملے، انہوں نے کہا ہماری زبان میں اسے کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی خوبصورت پھول کو کہتے ہیں۔ تو میں تو اس کو مذاق اڑاتا تھا پلو یا وچھا کچھ یہ کوئی نہ ہے، تو وہ پشتوں میں اس کا شاید معنی اچھا ہوتا ہے، تو شاید اگر کوئی پٹھان رکھے تو ٹھیک ہے رکھ دیں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے 7 بہنیں ہو نا، 7ویں بہن کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں بشرا رکھو تاکہ خوشخبری کا معنی اور اگلا بیٹا پیدا ہو، اور وہ حضرات رکھتے ہیں بلا نستے کہ اس کے بعد اور پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح کوئی بلا نستے والی ترتیب آپ کی ہے تو آپ پلوشہ رکھ لیں، اور باقی میرے خیال میں صحابہ اور اہل بیت کے نام ہوں، اولیاء اللہ کے نام ہوں، بزرگوں کے نام ہوں، ان کو ناموں کو ترجیح دینا چاہیے، یوں نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ولید ابن الولید ان کے بھائی کا نام ہے، وہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خیر ہے، اس کے نام پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ امتحان کے چکروں میں آپ بیٹھے ہو، صحیح بخاری میں 4 مرتبہ ان کا نام آیا ہے،
پتہ نہیں کسی مولوی کو اگر حوالہ یاد رہو تو ہم نے تو اس کے سر ہو جانا ہے، ابھی تجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا. تو بھائی وہ سوال پوچھا کریں جس سوال سے کوئی بندے کو فائدہ ہو، کوئی دینی فائدہ ہو، کوئی اسلامی فائدہ ہو، کوئی قبر آخرت کا فائدہ ہو، بندہ وہ سوال پوچھتے ہیں. نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور 2 یا 3 صورتیں ملانی ہوں تو درمیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر سورۃ الم تر کیف، پھر آہستہ بسم اللہ، پھر رحیلا، پھر آہستہ بسم اللہ، پھر ارایت الذی. تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے. بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا، شروع میں بھی پڑھتا ہے فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں بھی پڑھتا ہے. میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے. اونچی اور آہستہ کا فرق ہے، لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں تو. اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے، وضاحت فرمائیں. یہ ایک سوال نہیں ہے، 2 سوال. اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا. جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے، مجھے بھوک لگی، مجھے روٹی کھلا دے. تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دے، نام کا ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس نے بھی یہی حال کیا. جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا. بھئی یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو، کوئی نمبر دیا کرو. سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے کھانے والا بندہ ہے، تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے، یہ بقرعید کمے نہیں آوڑا، ٹھیک ہے، یہ کمائے بیوی کے لیے. اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے، بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے، تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اتنا جہیز لاؤ، جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی. بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لینا. ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں. کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے. جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا، تو باپ سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ، تھوڑا گزارا. اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں. میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا، تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں. میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے ہیں جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور طلاق دے تھی. ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے. یہ جو لکڑی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے، یہ دیار نہیں ہے، یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے. چل بھی لے جا. یہ وجہ طلاق ہوتی ہے، یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے. اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں. مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو، تم پھر بزنس مین ہو، تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے، تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا، تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے. پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا، کہیں ریڑھی لگا لیتا، بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا. دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، 2 نمبر ہے. اسی پر لڑائی پڑ گئی. بھائی ایسے نہیں ہوتے. اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو. ان سے پوچھو کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا. تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر، پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں. قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات، بنت نہیں بنات، پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں. بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے، باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا،
جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں. رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں, حضرت لقیط ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی, دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن عفان الاموی, دونوں بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ہے, اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے شادی ہے. یہ دونوں بزنس مین آدمی ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کوئی جہیز کی بات نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فائنانشلی مالی لحاظ سے کمزور ہیں. ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا, میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. مالی لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون 2 چھاگل دیے ہیں, 2 سرانے دیے ہیں, 1 چکی دی ہے, 2 پینے کے گلاس دیے ہیں, اور یہ ترتیب دی ہے. اچھا تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے, تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا. تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سائیکل دے دو, مجھے کار دے دو, مجھے گاڑی دے دو. اپنی حیثیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گھر تجھے اصلی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا. جی ہاں, منہ ڈوڑی ورا دھو نہیں تو گھر والے سجانے سے نہیں, پتہ نہیں کتھو آوڑ ہے یہ جو نا نیو خان دا چنگا ڈبا شکل والا, اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہا ہے جی مجھے. ایک خاتون کے امراضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر ان نمون متھا تو جن پہاڑوں لتا, وہ کہہ رہا تھا یہ اس نے مجھے دیا کیا, اس نے مجھے دیا کیا, یہ لائی کیا. تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے. لڑکی نے کہا میرا ابا تو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے, تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. جی ہاں, ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو, ایئرپورٹ بناوا ورتے 100 جہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن. جی ہاں, تو اس لیے جہیز کا نقطہ نظر پر یہ بات تھی. یہ اتنی بہو ہیں دفعہ, ٹھیک ہے, کو بھیا سوال ہویا تو بعد. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے, وضاحت فرمائیں. وہ خود فارغ ہیں بیچارے. بھائی تبلیغ دین یہ شریعت کا کام ہے. تبلیغ کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ, کسی کو کلمہ سکھاؤ, نماز سکھاؤ, روزہ سکھاؤ, دین کی بات سکھاؤ, خود سیکھو, عمل کرو اور آ جاؤ. دین سیکھنا فارغ لوگوں کا کام ہے. تو پھر میں دنیا میں حیران ہوں بھائی, جو تبلیغ میں نہیں گیا وہ بولتے ہیں, جو گیا اسے سمجھ آ جائے گی. میں تبلیغ میں رہا ہوں, 4 ماہ ہم نے لگائے ہیں. یقین مانیے میں سہیوال کی بات کر رہا ہوں, اور سنو پھر مجھ سے. میرے 4 ماہ کی میری آنکھوں دیکھی کارگزاری ہے. ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی, وہاں کے امام صاحب نے بستر شستر اٹھا کر اور وہ حال کیا جماعت کا کہ سارے بستر بورے ہر شے باہر, نکل جاؤ یہاں سے, دبا جاؤ, گستاخ رسول فلاں فلاں فلاں. ہمارے جو نوجوان تھے, ایک میں تھا, ایک ہمارا نصیر دوست تھا, ہمارا تو میٹر سے پھر گیا نا کہ ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا. لیکن امیر صاحب نے کہا نرم نرمی پیار فلاں فلاں. جی ٹھیک ہے. ہم پھر مسجد میں وہاں گئے, بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان نہیں کرو گے, ایسے رہو 3 دن. تو ہم نے کہا ایسا کوئی تھا بچے جاؤں. ہم نے کہا بیان نہیں کرنا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیان کرو, تشکیل نہیں کرو گے کہ تم سے روزے کے نکلو چلے کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک. نماز کے بعد مولوی صاحب بیان کرتے اور اس کے بعد ہم بھی بیان کرتے, تو تشکیل نہیں کرتے تھے. 3 دن کے بعد خود مولوی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ لوگوں میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے, تو آپ لوگ تو ٹھیک ہیں, پھر آپ کے خلاف لوگ کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب تیرا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا. پھر اس نے کہا کہ اب اللہ کا نام مانو, 3 دن اور لگاؤ, اور یہاں مسجد میں لوگوں کو جا کر باہر کلمہ نماز سکھاؤ. میں خود گیا ہوں, اب میں اپنی بات کر رہا ہوں, سنیے. میں خود گیا, ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جب میں نے یہ لفظ کہا کہ چاچا جان آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کلمے میں آپ اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ تیرے احکام مانیں گے اور تیرے پاک پیغمبر کے طریقوں پہ چلیں گے. میں ادھر پہنچا تو بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک باری پھر پڑھی, میں نے ایک بار پھر کلمہ پڑھا, کہ ایک باری پھر پڑھی, میں نے پھر پڑھا. کہتے مجھے پڑھو. میں نے پڑھایا, وہ اٹک رہا تھا. کہتے بیٹا یہ کلمہ بڑے عرصے سے نہیں پڑھا تھا تو اسی لیے تھوڑا اٹک رہا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے 2-3 دفعہ کہلواؤ. یہ حال ہے. مسلمان ہے, دادا نانا بن چکے, کلمہ طیبہ کا پتہ نہیں. میرے ایک دوست ہیں بھائی مولانا زبیر صاحب,
ان کی تشکیل ہوئی آوران میں. وہ وہاں گئے تو وہاں کے علاقے والے ایک مسجد میں ان کو لے گئے. ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے محراب کے اندر. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا. سندھ کے ایک دیہات میں ان لوگوں کی تشکیل ہو تو بتا رہے تھے کہ ایک جوان فوت ہوا, انہیں جا کے اس کو دفن کرنے لے کر جا رہے ہیں. انہیں کہا جنازہ. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, جوانوں کا کوئی جنازہ ہوتا ہے؟ جنازہ تو بوڑھوں کا ہوتا ہے. بھائی یہ کارگزاریاں ہم نے سنی ہیں اور یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں. تو تبلیغ ایسے لوگوں کا کام ہے. بھائی تبلیغ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے, چل کر دیکھنے کا راستہ ہے. بس یہ آپ کو پتہ. دعوت و تبلیغ دا نبیان کو لے کار دے. ہاں یہ انبیاء کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کر سامان میں کھانا پینا, غیر مسلم کا اتارا ہوا لباس مسلمان پہن سکتا ہے؟ تھوڑا سا ذرا اس سوال میں ترمیم کرتا ہوں. عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے اور قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. عام غیر مسلم پاکستان میں مائنارٹیز رہتے ہیں, اقلیت ہندو رہتے ہیں, پارسی رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, جیوز رہتے ہیں. کوئی ہمارا ان سے پھڈا نہیں ہے. وہ اپنے مذہب پہ, ہم اپنے مذہب پہ. کوئی ہماری یہاں لڑائی اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں ہیں. لیکن قادیانی وہ مائنارٹی ہے, وہ نان مسلم ہے جو ہے تو غیر مسلم اور اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے. اس لیے قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے اور باقی غیر مسلموں کا مسئلہ اور ہے. قادیانی نہ آئین اور قانون کو ملک میں مانتے, نہ اسلام اور قرآن و سنت کو مانتے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بکرے کے نام پر کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہو, گائے کے نام پر گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہو. اور یاد رکھیں ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم فنڈامنٹل آف دا رائٹس, اپنے آئین اور قانون کے بنیادی حقوق کو بھی جانتے اور اسلام کو بھی جانتے. یاد رکھنا ہم کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے. یہ ذہن میں رکھنا. اس پر ہمارے پاس آئین اور قانون کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے. ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا, کسی قسم کا لین دین, کسی قسم کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اتارا ہوا لباس, پتہ نہیں آپ کیسا بات کر رہے ہیں بھائی. میں قادیانیت سے اس معاملے میں سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں. سوشل بائیکاٹ کا. قادیانی مرزے کا نظریہ ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کا یہ حلال بچہ ہے, اور جس نے نہیں پڑھا اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے. تمہیں اپنی ماں پر شک ہے یا یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے حلال جنا ہے یا حرام جنا ہے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں حلال جنا ہے, ہم ان مرزائیوں کی اس بات کو مانیں. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام اہل اسلام کے جتنے وہ طبقے تھے, ان سب نے مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اس وقت کی حکومت سے ان کو کافر اقلیت منوایا ہے. یہ منوایا ہے اس بات پہ. اور 13 دن قادیانیوں کو موقع دیا کہ آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرنے والوں ثبوت دو. یہ وہاں گنگ ہو گئے اور وہاں سے بھاگے اور اپنے ابا کے پاس انگریز کی جا کر گود میں پناہ لی ہے. اور آج بھی علماء کی سیاست سے یہ قادیانی اتنا ڈرتے ہیں. ان 2018 کے الیکشن میں ان کا مرزا جو وہاں کا خلیفہ ہے, اس کے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پگڑی والے مولوی اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی. اور ہم نے کہا سنو, میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا, مسلمانوں قیامت تک اسلام بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ. قیامت تک اسلام بھی رہے گا, قیامت تک پاکستان بھی رہے گا, اور قیامت تک ہم ایسے حضور کے غداروں کے دم پر پاؤں رکھے رہیں گے. تم ایک پگڑی والے کی بات کرتے ہو, علماء کرام نہیں, ہمارے مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس مقابلے میں تمہارے سامنے رہے گا. کسی قادیانی سے کوئی لین دین کی بات نہیں کرنی. اور کوئی کہے ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں, ہم توڑ کی بات نہیں کرتے, اسے کہو تجھے جوڑ کا معنی آتا ہے؟ جوڑ کسے کہتے ہیں, توڑ کسے کہتے ہیں؟ میں حضرات ریونٹ کے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں, مجھے جوڑ بھی پتا ہے, توڑ بھی پتا ہے. اور جوڑ کا معنی ہے اپنے سے جوڑ رکھنا. یہ گھڑی ٹوٹ جائے تو گھڑی کے چین سے اسے جوڑ لگتا ہے, جوتی کاٹ کے جوڑ نہیں لگاتے.
जोड़ का माना मुसलमान से जोड़ रखना है, काफिर से जोड़ रखना नहीं है। ये इस्लाम में दयूसियत नहीं है, इस्लाम में बुज़दिली नहीं है, इस्लाम में हटना नहीं है, इस्लाम में डट कर कट जाना है। तुम्हारी माँ को कोई गाली दे, तेरे अब्बे को कोई गाली दे, तो उसके साथ लेन देन नहीं करता, ये मेरे अब्बे का मुखालिफ है। जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार बन जाए, तू हुजूर का कैसा वफादार उम्मती है, तेरी यारी उससे। ऐ मुसलमान, जब तू किसी मिर्जाई से मिलता है तो रोज़े अक़दस में दिल मुस्तफ़ा दुखता है। बस ज़हन में रखना, मैं कहता हूँ याद रखना यार, कोई और नेकी ना हो सके ना तो अल्लाह के लिए पैगंबर के दिल को न दुखाना। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 22। रब्बे करीम ने फरमाया जो अल्लाह के रसूल के तकलीफ का बायस बनते हैं, ये दुनिया में भी लानती हैं, आखिरत में भी लानती हैं। ना बाबा ना, यूं नहीं है। तो इसलिए आम गैर मुस्लिम का मामला और है, कादियानियत का मसला और है। आम गैर मुस्लिम के साथ आप कोई कारोबारी हद तक लेन देन करें तो गुंजाइश है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कादियानियत का मसला और है, इसके साथ इजाज़त नहीं है। और मैं यहाँ एक बात मजीद भी कहूँ कि कोई आपको कहे कि ईसाई काफिर नहीं है, उसके साथ तो आप कारोबार की इजाज़त दे रहे हैं, और कादियानी के साथ जी वो नॉन मुस्लिम है, वो खुद को नॉन मुस्लिम के तौर पे पेश करता है, और ये वो काफिर है जो खुद को इस्लाम के नाम पर पेश करता है। नंबर 1। नंबर 2, कादियानी और ईसाई में फ़र्क है। ईसाई एक सच्चे नबी का पैरोकार है और कादियानी झूठे नबी के पैरोकार है। ये फ़र्क ज़हन में रखना। यूँ नहीं है कि आप इनको आम लोगों के साथ मिला दें। कुछ लोग अपनी महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा करवाते। मैं पहले आपकी खिदमत में कर चुका हूँ कि अक्सर असल मकसद मिलाद है कि हुज़ूर पाक की मिलाद क्यों हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का आना क्यों हुआ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों आए। सिर्फ आने की खुशी की बात न करें, आने पर तो खुशी है और हर मुसलमान को है, जिसे नहीं है वो अपने इस्लाम पर गौर करे। लेकिन वो हुज़ूर क्यों आए हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। हुज़ूर आए हैं हमें अपने सुन्नतों पे अमल करवाने के लिए। तो हम अगर हुज़ूर पाक की सुन्नतों पे अमल पैरा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए। बैंक सूदी कर्जा बैंक से लेना कैसे है? बिल्कुल पक्का ठक्का सूदी काम है बाबा, इससे बच जाए। ये सूद खोरी नहीं है, ये सूर खोरी है। सूद और सूर में छोटा सा फ़र्क है, बस उनमें भी इधर फ़र्क है। तो फिर सूद खाना है और सूर खाना फिर भी छोटा है, क्योंकि सूर के खाने से लानत आती है, माँ से जिना के मुतरादिफ गुनाह नहीं है। ये तो मन अता उम्महु अला निय्या की बात है। सूद खाना तो माँ से जिना के मुतरादिफ है, इसलिए सूद से बचें। इजी पैसा एप्लीकेशन इस्तेमाल, ये बात याद रखें कि इस एप्लीकेशन का इस हद तक तो इस्तेमाल जायज़ है कि अगर आपको इसमें कोई फ्री मिनट्स मिलते हैं जो पैसों पर मिलते हैं, या आपको कोई फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल न करें। सिर्फ अपना बिल पे करें, सिर्फ इजी लोड तक, तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ आपको पैसे रखे हुए पे देते हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, फिर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करें। ग़ज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, वजह क्या थी? ग़ज़वा तबूक रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में 62 साल की उम्र में लड़ी गई है। इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा है। मदीना तैयबा से 1000 किलोमीटर दूर का सफ़र है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तबूक का विज़िट भी किया और तबूक रहा भी हूँ और तबूक को देखा भी है। तबूक वो जगह है जहाँ कैसर रोम हिरकल कुफ़ार का, जो उस वक़्त सल्तनत का बड़ा था रोमियों का, उसने हमले का जबला बिन ऐबल जो अपना उसका वो था वहाँ का गवर्नर, उसको हुज़ूर पाक से लड़ने और हमले के लिए भेजा था। अल्लाह के रसूल 20 दिन वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे गए हैं, वहाँ पर वो काफिर नहीं आए, तो फातिहाना अंदाज में आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए हैं। ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया? ग़ज़वा बदर इसलिए पेश आया कि कुफ़ार मदीना तैयबा पर आए अपने काफ़िले को बचाने के लिए। वो काफ़िला जो तिजारती था, तो रब्बे करीम ने मुसलमानों से वादा कर रखा था कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ए मुहाजिरीन मक्का के रहने वालों, जो तुम पे इन लोगों ने जुल्म किए हैं, मैं तुम्हें जिहाद की इजाज़त दे रहा हूँ। वहाँ इजाज़त नहीं थी, यहाँ थी। तो इनमें से इहदत ताइफ़तैन आपको मिलेगा, 2 लश्करों में से एक। तो फिर वो तिजारती काफ़िला तो जान बचा के भाग गया
اور ابو جہل اینڈ کمپنی کا قافلہ صحابہ کے ہتھے چڑھا، اور ایسا چڑھا کہ جنگ بدر کو، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ٹھیک ہے نا. 24 صنادید کفار کے لیڈرز اور قیادت یہ مارے گئے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی سمیت، اور ان کو ایک کنویں میں جسے قلیب بدر کہتے ہیں وہاں پر اکٹھا پھینکا گیا. رسالت مابو پر آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد ان کو کہا. صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تمہارے بتوں کے وعدے جو تمہارے ساتھ تھے وہ سچے ہوئے یا میرے اللہ کا وعدہ میرے ساتھ سچا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنادل اروا لا عظام اللہ اتنادل عظام لا ارواف، یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں ان میں روح کے معاملات اور سماعت کا کیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ بھی سن رہے. تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر امیہ، ابو جہل، فلاں فلاں سے بات کی ہے، تو یہ سارے وہاں مرے اور یہ ذلیل اور خوار ہوئے ہیں، اور اسلام زندہ باد ہوئے اور کفر کا مکالہ ہوا. تو یہ جنگ بدر ہے. حنفی نماز کے دلائل قرات بالجار آمین کے پاس کے حکم کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے 2 وجہ سے. نمبر 1 سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو اور زبان کو مت ہلاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت آئے. تو اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 2 رسول پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو. فاذا کبر فکبروا، وہ بھی تکبیر کہے گا مقتدی بھی تکبیر کہے گا. واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو تم آمین کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تم چپ کر جاؤ گے. اس صحیح حدیث صحیح مسلم سے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، ہم نے نہیں پڑھنی، اور وہ قرآن پڑھے گا اور ہم چپ رہیں گے. یہ 2 وجہ سے. آپ کے ذہن میں شاید کوئی یہ سوال ڈالے کہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بھائی یہ صحیح حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ نے صرف حدیث کے طور پہ پڑھا ہے. جس صحابی نے یہ حدیث بتائی ہے اس صحابی سے اس کا مطلب نہیں پوچھا. صحیح جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب الصلاۃ میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے انما اذا کان وحدہ، کہ نماز سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو ہوگی. تو فرمایا یہ مقتدی کو نہیں اکیلے نمازی کو حکم ہے. یہ پورا مسئلہ ہے لیکن لوگوں نے اسے مقتدی پہ لگا دیا ہے، یہ مقتدی کی بات نہیں ہے. رہی آمین کی بات، تو آمین اونچی کہنا چاہیے یا آہستہ؟ تو آمین اونچی بھی ثابت ہے اور آہستہ بھی ثابت ہے، لیکن امام کے لیے. رسول اللہ امام تھے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے خفض بہا صوتا ورفع بہا صوتا، حضور پاک مد بہا صوتا، حضور پاک نے اونچی آمین بھی کہی ہے اور آہستہ بھی کہی ہے. تو یہ امام کے بارے میں ہے، وہ اونچی کہے تب بھی جائز، آہستہ کہے تب بھی جائز. مقتدیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے. اس کی وجہ کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں اور آمین کے مسئلے کو دیکھیں تو دلائل ملتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد تابع امام عطا ابن رباح فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، فرمایا عطا نے کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے. اور قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب دعا مانگو تو اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ مانگو. تو اس لیے آمین کو آہستہ کہنا چاہیے. بعض لوگ حدیث سے سناتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ہے من وافق تامین او تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش ہو گئی. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کی اونچی آمین مل گئی؟
اس میں تو آمین مل گئی، تو آمین ہم بھی کہتے ہیں، اونچی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور سب دوستوں نے آمین کہی تو مسجد گونج اٹھی۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن ادھر نماز کی بات نہیں ہے، دعا کی بات ہے، اس میں نماز کا کہیں بھی لفظ نہیں ہے اس حدیث میں۔ مسجد گونج اٹھی یہ دعا کا مسئلہ تھا، آپ نے ہر آمین کو دعا بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا گزارا کیا کریں کہاں آمین کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ زیغم اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک بندہ بھاگے بھاگے آ کر میرے ساتھ ٹھہر گیا، اس کو صرف آمین کا شوق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، گمراہوں کے لیے، اس نے سمجھا ولضالین، انہوں نے کہا آمین۔ کہتے میں نے سلام کے بعد کہا یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا حال ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہاں کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ تو اس طرح کے الچٹو من الڈگر سے ہمارا واسطہ ہے، بس اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ نبی پاک کی قبر مبارک کی حیات اور برزخ کی حیات میں کچھ فرق ہے یا نہیں، حیات النبی کی وضاحت فرمائیں۔ وفات کے بعد جو رسول اللہ کو قبر میں زندگی ملی ہے اس کے کئی نام ہیں، حیات قبری، حیات اخروی، حیات برزخی، تینوں نام ہیں۔ اس کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں کہ وفات کے بعد والی، حیات قبری بھی کہتے ہیں قبر والی، حیات اخروی بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی یہیں سے ابتدا ہے۔ اس کو حیات قبری کہو، حیات اخروی کہو، حیات برزخی کہو، آپ کی مرضی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اسی قبر میں زندہ ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اوپر زندہ ہے، میں نے کہا سنو، درد دل میں ہوتا ہے یا سر میں ہوتا ہے؟ کوئی کہے میرا درد دل سر میں ہے، تو حیات قبر میں ہوگی، اوپر نہیں ہوگی۔ قبر میں قبر ہے نا، تو قبر میں زندہ ہے۔ آج کسی یہودی سے پوچھے مسلمانوں کے نبی کہاں ہے، وہ کہیں گے مدینہ میں، اور یار لوگوں سے پوچھے تو یہ کہے گا اوپر زندہ ہے۔ تو بھائی اوپر روح ہے، نیچے جسم ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اگر آپ اس پر مزید دلائل چاہیے تو آپ یوٹیوب پر آئیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، عقیدہ حیات النبی لکھیں، 10 آیات قرآن کریم کی اور 10 پیغمبر کی احادیث کو ہم نے صحیح طور پہ پیش کیا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی تو امت مسلمہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد جھاڑو دینا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو عصر سے پہلے دے دو، ضرورت ہے عصر کے بعد دے دو۔ ادھر کوئی جھاڑو دینے نہ دینے کا شریعت میں حکم اور منع کی بات نہیں ہے، ضرورت کی بات ہے۔ یہ نہیں بھئی رات لے بہاری رہے ہو تو تمہاری بہاری پھر ویسے کیوں، بہاری کوئی آٹومیٹک سیاڑی ہے؟ ہاں اے بھئی ٹویٹا شروم تے پارا دے دیئے ساری بہاری۔ تو بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھئی جھاڑو آپ نے جب بھی دینا دے دیں، اس پہ تو کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ نماز عشاء کے بعد گپ شپ کی محفل لگانا کیسا ہے؟ نماز عشاء کے بعد دینی بات کے لیے بیٹھنا تو حدیث میں السمر باللیل کی روایات آتی ہیں، لیکن گپ شپ کو چھوڑ کے میرے خیال میں سو جانا بہتر ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد بھول کے کوئی سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ تیسری اور چوتھی فرض کی رکعت میں اور ساتھ پڑھ بھی دیں، نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ بھی لیں تو آپ کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ دادا ابو زندہ ہوں، ان کا بیٹا وفات پا جائے، پھر اس کے پوتے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے؟ شریعت کا قانون ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اس کا باپ موجود ہے تو اس کو دادے کی وراثت باپ کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ لیکن وراثت موت کے بعد ہوتی ہے، تو کسی کا ابا پہلے فوت ہو گیا، پوتا زندہ ہے، تو اس کو شرعاً وراثت تو دادے کی میراث سے نہیں ملے گی۔ دادے کو چاہیے کہ ایسے پوتے کے لیے وہ نصیحت و وصیت کر کے جائے کہ اس کو یہ بھی حصہ دے دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کا یتیم پوتا بیچارہ ایسے رلتا پھرے۔ جو شخص ماں باپ کی قبر کو سجدے کی حالت میں چومتے ہے، اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ قبر کو چومنے کی بات تو ہمارے فقہا میں کسی نے بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سجدے کا خیال ہوتا ہے، اسی لیے تو کسی صورت آپ چومنے والی بات چھوڑیں۔ ہاں یہ ہے
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। मौजम तबरानी अल औसत की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमे को करता है या उनमें से दोनों में से कोई एक फौत हो, उनकी ज़ियारत हर जुमे में जाता है तो इसके पिछले गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह इसको जन्नती लिख देते हैं। तो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की बात है, आप वहाँ जाएँ, इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआ करें, कुछ पढ़ के बख्शें। ये चुम्मे चटाकी अली का हल्को नहीं है, मुल्तान जानिया तो कुर्बान जानिया ला थोड़ा गुजारा। महर फ़ातिमी को दलील बनाना कैसा है, उसकी मिकदार क्या है? महर फ़ातिमी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हक महर की बात है। तो हक महर की बात है तो आप अगर हक महर फ़ातिमी दे सकते हैं तो आप दे दें, बहुत अच्छी बात है। ये 132 तोला चांदी इसकी मिकदार है। बीवियों को तलाक दे के फिर इसके साथ रहना कैसा है? भाई एक या दो तलाक के बाद तो गुंजाइश मौजूद है, 3 तलाक़ों के बाद तो कुरान करीम कहता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू। हदीस कुरान करीम की पूरी आयत पढ़ देता हूँ। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, जो पहली 2 तलाक़ें हैं उनका हुक्म ये है फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बेहसान, या तो रख लो या छोड़ दो। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी दे दी फ़ला तहिल्लु लहू, फिर आपके लिए हलाल नहीं है। तो जिसको कुरान ने हराम कह दिया है 3 तलाक़ों के बाद लोग फिर रखते हैं, ये क़यामत की निशानी है। और मैं तो हैरान हूँ, लोग मज़हब बदल देते हैं, बीवी नहीं छोड़ते। पता नहीं ये चविंगा मिचकेरी ना कुछ ऐसा ही पई है, वो आप मज़हब बदल देंगे, बीवी नहीं बदलेंगे। खुदा के बंदे, कब्र में अल्लाह को जान देनी है, वहाँ क्या जवाब दोगे? और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 देकर कहते हैं 1 होती है। जो कहे ना 3 2 और 1 होती है, इसको लगाओ 3 थप्पड़ और कहो 1 होता है, ठीक है? फिर इसको समझ आ जाएगी भी अब 3 खल्ले लगे या 1 लगा। एक कहता था 3 2 तो 1 होती है, और उसके समोसों की दुकान थी, तो हमारे एक जानने वाले उसके पास चले गए और उसे कहो भाई 1 प्लेट में 3 समोसे रख के दे दो। उन्होंने कहा 10 रुपए का समोसा। उन्होंने कहा रख दे, खैर है। वो तीनों समोसे खा के उसने 10 रुपए दिए। उसने कहा 30 होते हैं। उसने कहा वाह, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 होता है। तो वो मैं कहता है 3 तलाक़ें दो तो 1 होती है, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 क्यों नहीं होते? समोसे में तुझे अक्ल समझ आता है और तलाक़ों में अक्ल समझ नहीं आता। ऐसे नहीं, दुनिया में अजीब। हज़रत मौलाना अमीन सफ़दर काड़वी रहमतुल्लाह एक जगह बैठे थे और बंदों को समझा रहे थे, भाई 3 तलाक़ दो तो 3 होती है, 2 2 तो 2 होती है, 1 2 तो 1 होती है, यही समझा रहे हैं। वो कहते नहीं 3 2 तो 1 होती है। जब इन्होंने देखा ना कि हम हार जाएंगे, हमने तो हार जाना है, मैं हूँ हेरने पे हूँ क्या करूँ? तो उन्होंने कहा पुलिस को बुलाओ, मौलवी रोला वास्ते आया बैठे। तो पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा जी बस करो बस। हज़रत काड़ ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हम नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो हमने बातें बंद न की तो मैं जूते मारूंगा। उन्होंने कहा ऐसे चो साहब, जूते मारो, हमें 3 जूते मारो तो 3 गिनो, इसे 3 जूते मारो तो 1 गिनो। उन्होंने कहा क्यों? हुआ कि ये तो रोल है। उन्होंने कहा यही तो मसला है, मैं कहता हूँ 3 3 होती है, ये कहते हैं 3 1 होता है। सहाबा इकराम के मुनकर के साथ खाना पीना और तिजारत, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह। बड़ा सोना आपने मुझसे सवाल किया। जो सहाबा और अहले बैत का मुनकर है उस बेईमान को जूती की नोक पे लिखो। खाने पीने और तिजारतों की बात आप करते हैं। शीज़ान कंपनी कादियानियों की, इसके बारे में प्रोडक्ट के तौर पे बाबा, शीज़ान हो, शैतान हो, कादियान हो, इससे बिल्कुल बाइकाट करो, ठीक है? ना हम शीज़ान के कायल हैं, ना शैतान के कायल हैं, ना हम कादियान के कायल हैं। मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका, गालिबन मोटरवे की बात होगी, पुरानी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर शीज़ान कंपनी की प्रोडक्ट की एक कोई बोतल, पता नहीं बेंज थी या इस तरह की कोई बोतल पड़ी थी। मैंने देखा, मैंने कहा कादियानी के नहीं लेते। तो दुकानदार मुझे कहते हैं हज़रत आजकल कादियानियों ने इसको बेच दिया, आप ले लें। कि मैं फटी देती सोने तरीके तो मेरी बोतल बिक बने भाई। मैंने कहा बेच दिया? कहते जी हाँ। मैंने कहा इस कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के ले आओ कि कादियानी बेईमान है और रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। मैं लेने का ऐलान फेसबुक पे, यूट्यूब पर और मीडिया पर करूँगा। ले आओ इसके लेटर हेड पर। अब लाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ये गोली किसी और को देना, हम तुम्हारे अच्छी तरह के मामलात से वाकिफ़ हैं। पठान लोग लड़के वालों से जहेज़ लेते हैं, साथ में 2-4 लाख भी लेते हैं, इस वजह से शादी हो जाए तो लड़की को तलाक लो। ये हर पठान को आप बदनाम न करें ना, थोड़ा गुजारा करें। हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पठान दीन के काम में हर जगह आगे हैं।
کہتے تھے جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 پٹھانوں نے مان لیے، 1 بچ گیا۔ تو آپ کیوں خواہ سے ایک قوم کو ایسے کہتے ہیں؟ یوں نہیں ہے بھائی، جو بھی کرتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ جو لڑکی کو بیچ کے پیسے لیتا ہے، وہ پٹھان کرے یا غیر پٹھان کرے تو غلط ہے۔ یہ صرف کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو بیچ کے رکھ دیں جی طلاق نہ ہو، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ برائے ایصال ثواب کر دے محمد رمضان صاحب اور مرحومین برادری کے گھر کی کچھ پریشانیاں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے۔